ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہمارے حالیہ دور میں دو شخصیات ایسی ہیں جن کے گرد ان کے ملک کی سیاست گھومتی رہی ہے. امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان میں عمران خان صاحب. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بعض قوتوں نے بار بار رائٹ آف کیا، لیکن وہ کم بیک دکھاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ وہ ایک قاتلانہ حملے میں بچے ہیں. اس سے ان کی مقبولیت کتنی بڑھ رہی ہے، کیا وہ الیکشن جیت چکے ہیں، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. لیکن پروگرام کا یہ پہلا حصہ ہم اپنی داخلی صورتحال پر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو سیاست چل رہی ہے اس پر فوکس کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے کو ایک سپریم کورٹ کے فل بینچ کا بڑا فیصلہ آیا تھا جس میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملا. بڑے خوش ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ کہ مخصوص نشستیں خواتین کی، نان مسلمز کی ہمیں مل جائیں گی. اس کے جواب میں عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ان پر سنگین غداری کا کیس بننا چاہیے، چلنا چاہیے، یہ احتساب ہونا چاہیے. اگلے دن ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو ایک عدالت نے ایک کیس میں ان کو اہلیہ کو رہا کیا، لیکن ساتھ ہی فوراً توشہ خانہ کا ایک دوسرا کیس ڈال دیا گیا اور انہیں بدستور نظر بند رکھا جا رہا ہے. اسی دوران مری میں مسلم لیگ نواز حکمران جماعت کی بیٹھک ہوئی، سر جوڑ کے وہ بیٹھے اور وہاں پہ جو فیصلے ہوئے اس کا اعلان آج ہوا. تارڑ صاحب جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان، سابق صدر علوی اور سابق ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری پر سنگین غداری کا مقدمہ بنے گا، پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا. اس اعلان کے بعد آج ملک بھر میں تبصرے رہے، تنقید ہوئی. اس کو غیر جمہوری کہا گیا، اس کو متنازع کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. دن بھر کیا ہوتا رہا اس کی ایک جھلک. بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ. اس ملک کی معیشت نے اگر آگے چلنا ہے، اس ملک کے لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے، اس ملک کی نوجوان نسل کو اگر روزگار کے مواقع ملنے ہیں، اس ملک نے اگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے، تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ان تمام تر چیزوں کو، فورن فنڈنگ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، 9 مئی کے حملوں کو دیکھتے ہوئے، سائفر والی ایپیسوڈ کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ میں جو آپ نے ریزولوشن پاس کروایا اس کو دیکھتے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کریڈیبل ایویڈنس موجود ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تب کے صدر عارف علوی، تب کے وزیر اعظم عمران نیازی اور تب کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف ریفرنس موو کیا جائے، اور یہ آرٹیکل 6 کا ریفرنس جو ہے یہ بھی کابینہ سے منظوری کے بعد سپریم کورٹ کو بھجوایا جائے گا. یہ خواص باختہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس ابھی راستہ نہیں ہے، اور خاص کر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد زمین جو ہے نا ان کے پاؤں تلے سے نکل گئی ہے. کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا. آپ کس طرف جا رہے ہیں کہ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ آپ ملک میں مزید تفریق ڈالنا چاہتے ہیں؟ شاید وزراء کو احساس نہیں ہے حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی. یہ آرٹیکل 6 لگا تو پھر بہت سے لوگوں پہ لگ جائے گا. مس لیڈ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی، ان کے جو مشورہ ان کو دے رہا ہے. آپ دیکھیں اس کا ڈیفنس کیا ہوگا. ڈیفنس پہلے تو ہوگا کہ بدنیتی پہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے. ریفرنس جو ہے یہ فائل اس لیے کیا جا رہا ہے، پارٹی لیڈر ہے وہ ہر کیس میں بری ہوتا جا رہا ہے. یہ فرسٹریشن ہے گورنمنٹ کی. فارم 45 ان کے گلے میں گھنٹی کی طرح بندھی ہوئی ہے. انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی کنسلٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو ان کو مشورہ دے گی، دخل دے گی کہ بیوقوفو یہ ایک ٹریپ میں جا رہے ہو. جی، تو یہ سب کچھ تو آپ صبح سے ہی سن رہے ہیں. جس طرح ہر روزانہ سٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈز بنا رہی ہے، تو روزانہ حکومت بھی نئے ریکارڈز بنا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو لفظ یہاں پر نہیں استعمال کیا گیا اب تک وہ ہے ڈیسپریشن. کیونکہ ان ساری چیزوں سے مجھے، اگر آپ میری ناقص سننا چاہیں تو مجھے تو صرف ڈیسپریشن ہی نظر آتی ہے. اور اتنے اب ویڈیوز چلے ہیں تو میں یہ جو ساری جو چالیں چلی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں ایک ویڈیو چلانا چاہ رہا ہوں. یہ بچپن میں میرا ایک پسندیدہ کارٹون ہوتا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو کہیں، روڈ رنر کے نام سے. اور روڈ رنر میں ایک مرکزی کردار تھا وائلی کویوٹی صاحب. اور وائلی کویوٹی صاحب کیا کرتے تھے کہ وہ روزانہ کوئی نئے منصوبے بناتے تھے کہ یار بالآخر میں اس روڈ رنر کو پکڑ لوں گا اور اس کو میں کھا جاؤں گا. لیکن وائلی کویوٹی صاحب کے ساتھ ہمیشہ کچھ یوں ہوتا تھا.
زور سے لگی. یہ اینی وے یہ ایک مثال ہے. میں آپ کو آدھے گھنٹے کی اس طرح کلپس دکھا سکتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, پورا شو بھی کرنا ہوتا ہے, باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں. اگر ہم صرف جنوری سے لیں, وہاں سے ہم اگر ٹائمر شروع کریں, تو پہلے ایک فیصلہ آتا ہے کہ جی اب پیپل پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی نہیں ہے, آپ لوگ سب آزاد امیدوار ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا بلے چھیننے والی بات. اچھا, وہاں پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ کچھ یوں تھی کہ یار ووٹر کنفیوز ہو جائیں گے اور ووٹر کہیں گے کہ یار اب بلہ نہیں ہے, ہم پتہ نہیں ہم کس کو ووٹ دیں گے, ہم نے بینگن کو ووٹ دینا ہے, ہم نے ٹرک کی بتی کو ووٹ دینا ہے, ہم نے واشنگ مشین کو ووٹ دینا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے, اس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. یہ جو بعد میں 45-47 کا جو سین ہوا اس کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن واضح طور پر لگا کہ کافی ووٹس پڑے ہیں. سیٹیں اتنی نہیں ملی شاید, لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی. ہم بھی الیکشن ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے جب اچانک سے رزلٹ آنے رک گئے, پتہ نہیں کیوں. اس کے بعد پھر کچھ دن بعد ٹویٹر بھی بند ہو گئی, اور یہ سلسلے چلتے رہے, کیس کے بعد کیس, کیس کے بعد کیس. اچھا, کچھ کیسز میں ریلیف ملی. جب کیس میں ریلیف ملتی تھی تو پھر کسی اور کیس میں پکڑ لیتے تھے. جیسے جون کی بات اگر میں کروں, پچھلے ماہ کی بات ہی کروں, تو سائفر کے کیس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ریلیف ملی, لیکن پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی کے کیس میں اندر کیا ہوا تھا, اور عمران خان صاحب کو نوٹوریس مشہور زمانہ عدت کیس میں, جس کی ڈیٹیل ابھی شاہ زیب نے بھی بتائی ہے کہ پھر اس کے بعد اس میں بھی آپ کو ریلیف ملی. اور بڑی مزیدار باتیں ہوئیں اس میں. مانیکا صاحب سے پوچھا گیا کہ جی آپ تو کہتے تھے کہ یہ ان سے زیادہ تو کوئی نیک خاتون ہے ہی نہیں شاید پورے پاکستان میں یا شاید پوری دنیا میں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب 6 سال بعد کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. مانیکا صاحب ظاہر ہے کہ ہر ٹی وی چینل کی زینت ہیں, ان کی پریس کانفرنسز لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں, ان پر جتنی کم بات کی جائے میرا خیال ہے بہتر ہے. اور اسی طرح ایک ریوالونگ ڈور کا سسٹم چلتا جا رہا ہے. لیکن جبھی بھی اسی طرح کی کوئی حرکت ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور بالخصوص عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہی آیا ہے. اور پھر ابھی جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, جس میں پی ٹی آئی کی سیٹس, اب تو میں پی ٹی آئی کہہ سکتا ہوں, میرا خیال اب سندھی اتحاد کونسل پلس انڈیپینڈنٹس کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اب 114 ہو گئی ہیں. میرا خیال 22 سیٹس کا انکریز ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں رہی. تو جب اس طرح کا دھچکا ملتا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ریئیکشن تو دینا ہوتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی بیڈلی پلانڈ اور بیڈلی ایگزیکیوٹڈ ہو. تو یہ ہے جو ہم نے آج دیکھا ہے. شاہ زیب, صرف ایک چھوٹی سی تصحیح یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ آیا, اس کے بعد جو نمبرز گیم چینج ہونی ہے اس میں بھی وقت ہے. اور آج جو ہم نے دیکھا ہے, جو جوابی چال آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کا بظاہر مقصد یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو نمبرز گیم ہے اس کو کسی طرح سے فرسٹریٹ کیا جائے, کنفیوژن پیدا کی جائے. جو لوگ پی ٹی آئی کے بن کے پی ٹی آئی کے ہونا چاہتے ہیں ان کو کسی طرح سے روکا جائے. تو اب ہمارے سامنے یہ سچویشن واضح ہے کہ فریقین, عمران خان صاحب اور دوسری طرف ہمارے جو ریاست کے کرتا دھرتا ہیں, وہ ایک فل بلون کنفرنٹیشن کے لیے تیار ہیں. مطلب یہ کہنا کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت, چلیں سب سے بڑی اگر ہم نہ بھی کہیں تو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کو بین کرنے ہم جا رہے ہیں, اور اس کے لیڈرز کو ہم سنگین غداری کے مقدمات میں ہم لے کے جائیں گے. اور وہ بھی کون سے مقدمات؟ وہ 2002 کا ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس پہ سپریم کورٹ نے بھی اپنی آبزرویشنز دی ہوئی ہیں. تو اس پہ بہت سارے سوالات ہیں. آج ہمارے ساتھ 2 گیسٹ ہیں پروگرام میں جن سے ہم بات کریں گے. وہ اپنے اپنے فیلڈ کے زبردست ہیں. ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں جبران ناصر صاحب, انسانی حقوق کے کارکن ہیں, وکیل ہیں, ان معاملات کو سمجھتے ہیں. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز کے پاکستان میں کرسپونڈنٹ سلمان مسعود. آپ مصنف بھی ہیں, اور آپ کی ایک کتاب فال آؤٹ, پاور انٹریگ اینڈ پولیٹیکل اپہیول ان پاکستان, ایک ایور گرین ٹائٹل ہے پاکستان کے حوالے سے کہ آپ کبھی بھی جو ہے اس موضوع پر آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ ہمیں آج دونوں جوائن کر رہے ہیں, دونوں سے ہم بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ پہلے تھوڑا سا پالیٹکس پہ تو ہم بات کریں گے کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, کیوں کر رہی ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ پہلے جبران اگر آپ ہمیں یہ ایکسپلین کر سکیں, کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر جو ہے وہ لیگل ایکسپرٹس نہیں ہیں. میں آج دن بھر دیکھ رہا تھا
کہ ہمارے یہاں ماضی میں ہم روش رہی ہے سیاسی پارٹیوں کو بین کرنے کی، اس کا نقصان ہوتا رہا ہے. یہ اگر تھوڑا سا پروسیس آپ ایکسپلین کر سکیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کابینہ اپروو کرے گی، انٹیریئر منسٹری نوٹیفائی کرے گی، لیکن سپریم کورٹ کی جو مہر ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں تھوڑا یہ بتائیں گے ہمیں کہ یہ کتنے دن کا پروسیس ہے، یہ کیسے چلتا ہے، تاکہ پھر ہم اس سے بات کو آگے بڑھائیں. بالکل، مگر آپ کی اجازت سے اگر میں 2 منٹ لے کے صرف ایک بات کر سکوں، اور میں آپ کے چینل یا آپ کے شو کے حوالے سے نہیں، آپ تو خاص طور پہ سب کچھ کور کرتے ہیں، مگر من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ تخت پنجاب اور یہ تخت اسلام آباد کی لڑائی کے اندر ہم کیا باقی پاکستان کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس وقت کے پی میں حضرت نعیم گلیمان پشتین کے بہیمانہ قتل کے بعد، سندھ میں کچے کے ڈاکوں پریا کماری جیسی بچی جو 4 سال سے ابھی تک لاپتہ ہے، اس کا نہیں پتہ، اس کے والدین دھرنے پہ بیٹھے ہیں. بلوچستان میں ظہیر بلوچ اور دیگر کی جبری گمشدگی، جس کے بعد دھرنے اور ان کے ساتھ ہونے والا سلوک، میرے خیال میں ہماری سیاسی پارٹیاں اور ہمارا مین اسٹریم میڈیا اور ہمارے ادارے وہ کردار ادا نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے. اب آپ کے سوال کے پر آتے ہوئے دیکھیے، آرٹیکل 17 ہے ہمارے آئین کا، جو کہ باقاعدہ اختیار دیتا ہے ایک وفاقی حکومت کو کہ اگر ان کو لگتا ہے یا الیکشن کمیشن سے ان کو کوئی ریفرنس آتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے یا فورن فنڈنگ لے رہی ہے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، یا وہ کسی ٹیررزم کے اندر انوالوڈ ہے، تو ایک ڈکلیریشن دی جائے، جو کہ پھر بعد میں اس کی تشریح کی گئی ہے الیکشنز ایکٹ 2017 میں آرٹیکل 17 کی، اور وہ سیکشنز ہیں 212 اور 213. تو 212 یہ کہتا ہے کہ حکومت کو اگر ایسا ایک لگتا ہے تو وہ آفیشیل گیزٹ کے اندر ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے گا کہ ہم ڈکلیریشن دے رہے ہیں کہ اس پارٹی کے پہ ہم پابندی چاہتے ہیں، اور اس ڈکلیریشن کے دینے کے 15 دن کے اندر وفاقی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرے گی اور سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجے گی، اور صرف جب سپریم کورٹ اس ڈکلیریشن کو اپہیلڈ کرے گی اور اپنے آپ کو مطمئن کرے گی کہ جو الزام لگے ہیں پارٹی کے حوالے سے وہ صحیح ہیں اور اس ڈکلیریشن کو اپہیلڈ کیا جائے، تو ہی پارٹی ڈیزالو ہوگی. اور پھر اس کے بعد 213 ان افیکٹ آتا ہے کہ اگر پارٹی ڈیزالو ہو جائے سپریم کورٹ کی مہر کے بعد، تو اس کے بعد جتنے بھی موجودہ اس پارٹی سے منسلک ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، they will stand disqualified for the remainder of the term. اب آگے آپ کا سوال سے تو دیکھیں، اس میں آج جو میں تھوڑی کامنٹری دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہ یہ تھا کہ اس دوران جو پی ٹی آئی سے منسلک لوگ ہیں یا منسلک ہونا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے کی روشنی میں، وہ ذرا تذبذب کا شکار ہوں گے کہ اگر پارٹی بین ہونے جا رہی ہے، نہیں ہونے جا رہی ہے، ہم سنی اتحاد میں رہیں، ہم انڈیپینڈنٹ رہیں. اور ایک ویو یہ ہے کہ یہ ان کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ چال چلی ہے. گورنمنٹ یہ جانتی ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ، اس کے جو ججز ہیں، جو انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، بحیثیت جماعت کے حوالے سے، کہ یہ کبھی بھی وہاں سے اپروو نہیں ہوگا یہ جو الزامات گورنمنٹ فریم کرنے جا رہی ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے جبران؟ جی بلکہ آتی، مگر اس میں 3 پہلو ہے. یہ کہ کیوں ہو رہا ہے، دوسرا یہ کیسے ہو رہا ہے، اور تیسرا کہ کیا اس میں کوئی کامیابی ہوگی کہ نہیں. کیوں کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جی، 9 مئی کے بعد یہ ایک سٹیٹڈ میرے خیال میں کلیئر پالیسی ہے، چونکہ روایت رہی ہے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی، کہ جب کبھی کوئی پارٹی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے اور اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس جس کو وہ حریف سمجھ رہے ہیں اس کو ڈسفگر کریں، اس کا قد و خال بگاڑیں، اس کی شکل بگاڑیں. تو اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو اس کو پارلیمنٹیرین یا پیٹریوٹس بنا دیں گے، اگر پاکستان مسلم لیگ ہے تو اس کو نواز بنا دیں گے، اگر وہ ایم کیو ایم ہے تو اسے ایم کیو ایم پاکستان بنا دیں گے، اور اگر وہ پی ٹی آئی ہے تو وہ سنی اتحاد کونسل کی شکل میں قبول تھی. اب آپ یہ کہنے کو کہہ سکتے ہیں بھائی کہ اگر ان کے ممبرز ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ہے، یہ تو بہت معمولی سی بات ہے. مگر یہ سوال کسی میچور دماغ کے اندر آئے گا. ہمیں غور بھی کرنا ہے کہ جو لوگ اس وقت ارباب اختیار ہیں کیا وہ اس تھنکنگ میں جاتے ہیں یا ان کی اپنی کیا خواہشات ہیں. چونکہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اب میں اس کے اوپر آتا ہوں. یہ اس لیے ہو رہا ہے چونکہ ہمارے ہاں آئین کے مطابق یا قواعد کے مطابق اداروں کے تحت تو ملک چلتا نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ افراد چلاتے ہیں، اور اگر قسمت اچھی ہو تو حکمت کے تحت چلاتے ہیں. اور ہمارے حال یہ ہے کہ ہمارے ہاں افراد ہمیں نظر آتے ہیں کہ ضد کے، انا کے اور اپنی عادتوں کے تحت مجبور ہیں. تو چونکہ ایک نی جرک ریاکشن دینا ہے، ایک ڈیفیٹ ہوئی ہے پولیٹیکل سپریم کورٹ کے ہاتھوں، اور اپنی پوری آب و تاب کے اندر پی ٹی آئی کو جو ہے پارلیمنٹ میں ریسٹور کیا گیا ہے، تو آپ نے ایک نی جرک ریاکشن دینا ہے کہ میں نہیں مانوں گا اور اب میں اس طرف جاؤں گا. اور اب اس سے آف کورس جو آپ نے ایک بات کی کہ ایک کنفیوژن پھیلانا، ایک کھلبلی مچانا، تاکہ لوگ جو ہیں اس پروسیس سے ڈیلے ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں، ان کو پتہ نہیں اپنا فیوچر کیا ہونا ہے. مگر اس میں ہوگا کیا، اس کا آپ جواب جانتے ہیں. چونکہ میجورٹی جو ججمنٹ آیا ہے 2-3 دن پہلے،
انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر پی ٹی آئی کو کوئی سوال ہے تو ہم سے رجوع کر لیں, تو پی ٹی آئی یہ سوال بھی لے کے جا سکتی ہے اور اس معاملے کو بھی ریز کر سکتی ہے, اور وہ میجورٹی بینچ اس چیز کا نوٹس لے سکتی ہے کہ یہ آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے پابندی لگائی جائے. بہت شکریہ جبران. تو بیسکلی ہے ایک بیسک ڈیلنگ ٹیکٹک, اور جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, یہ ہم ابھی سوال کریں گے سلمان مسعود صاحب سے آفٹر دس بریک. جی, تو بریک سے پہلے جبران ناصر نے کہا کہ ہمارے ملک میں آئین قانون کے تحت تو کوئی مسئلہ حل ہوتا نہیں ہے, ہمارے ہاں اشخاص کی لڑائی ہوتی ہے, انا اور ضد کا مسئلہ ہوتا ہے, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہم ملک کی بھی ریڑ مار دیتے ہیں. یہ الزام اگر ہماری حکومت پر ہے, سول ملٹری لیڈرشپ پہ ہے, تو پھر اس کی کچھ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے قیدی نمبر 804 پر بھی ہے. ان کا بھی جو سیاسی طرز عمل رہا ہے, جو بیانات آتے رہے ہیں, جو وہ بیانات جیل سے داغتے رہے ہیں, اس میں مسلسل کنفرنٹیشن نظر آتی ہے, اس میں کہیں ریکنسیلیشن کی بات نہیں ہے, اس میں کہیں لہجہ نرم کرنے کی بات نہیں ہے. ہمیں اس وقت پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں سلمان مسعود. سلمان, آپ نے عمران خان صاحب کی سیاست کو قریب سے دیکھا ہے, تھوڑا ان کی پرسنالٹی کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے, ان کی سیاست کو بھی. یہ بتائیے کہ جیل میں ہوتے ہوئے عمران خان صاحب مسلسل یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے الیکشن چوری کیا ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, ان پر سنگین غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. تھوڑا سمجھائیں گے کہ یہ اس میں کیا تھنکنگ ہے کہ جب آپ کے پاس, ٹھیک ہے پاپولیرٹی ہوگی آپ کے پاس, لیکن آپ اس وقت پابند سلاسل ہیں, اس میں یہ بھی جو تازہ بیان بھی ان کا آیا 2 دن پہلے, اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے سے پھر جوابی وار ہوتا ہے. اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے, اس کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں بس بحیثیت قوم؟ اچھا دیکھیں, اس میں عمران خان آف کورس ایک بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور ابھی جیل میں ہیں, لیکن دا تھنگ از کہ لاسٹ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا دی ہول پولیٹیکل لینڈسکیپ ہیز چینج. تو یہ نہیں کہ عمران جو ہے وہ جیل میں ہی از اے سولیٹری فگر, ناؤ ہی از اے پرسن جس کے پاس پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی میجورٹی کے اندر سپورٹرز ہیں, ٹھیک ہے. تو اور جو جتنی اسٹیبلشمنٹ کی بھی تو کوشش رہی ہے عمران خان کو سائڈ لائن کرنے کی, وہ ساری جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اور نارملی جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک پلے بک ہوتی ہے جو کہ نارملی وہ یوز کرتے ہیں تمام پولیٹیشینس کے ساتھ, جب وہ وین دے ہیو ڈس ایگریمنٹ اینڈ وین دے آر آؤٹسٹیڈ فرام پاور, تو وہ سارے جتنی بھی ٹیکٹکس تھیں وہ اس دفعہ کام نہیں کر سکی. اور عمران جو ہے وہ جو ان کی ریپوٹیشن بھی تھی کہ مسٹر ٹیفلون نتھنگ اسٹکس آن ہم, تو وہ اس پولیٹیکل ارینا کے اندر بھی ان پہ آ گئی کہ انہوں نے جو بھی پولیٹیکل مینوورس کی وہ ڈیفائڈ دی اسٹیبلشمنٹ وشز. سو یہ بھی پرابلم تو ابھی اس طرح سے بن گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کہ جو ان کی پرانی جتنی پلے بک تھی وہ کام نہیں کر رہی, اور جتنا وہ عمران خان کو ان کے سپورٹرس کو دبانے کی کوشش کی گئی اس کے باوجود جو ہے وہ جو ہے اتنے دبے نہیں وہ لوگ, اور بلکہ پارلیمنٹ کے اندر زیادہ نمبرس کے اندر آ گئے ہیں. اب ان کو جوڈیشری کے اندر سے بھی سپورٹ ہے. اور نارملی پاکستانی ہسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈسٹنٹ پاسٹ, ریسنٹلی دیکھ لیں تو جو جنرل باجوہ کی رجیم تھی اس ٹائم پہ جوڈیشری اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کا ایک جوڑ تھا آپس, جس کی وجہ سے جب نواز شریف کو نکالا گیا تو وہ اتنی بھرپور قسم کی مزاحمت نہیں کر سکے. لیکن ان دس پرٹیکولر کیس اب جوڈیشری کا ایک سیگمنٹ ہے بڑا جو ووکلی اور بڑا اسٹرانگلی جو پی ٹی آئی کو ایک طرح سے ریلیف بھی دے رہا ہے ان دی آئیز آف دی ہز کرٹکس. تو سچویشن بڑی کمپلیکس ہو گئی ہے, اور جس طرح آپ لوگ پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ بڑی پرسنلائزڈ ہے, بڑی آربیٹریری ہے, اور وہ ہر صرف شخصیاتی گھومتی ہے, وہ صرف جو ہے انسٹیٹیوشن کے اوپر, اور جو ایک میکینزم ہوتا ہے نا وہ اس میں it does not really come into play most of the times. So that's why جو political turmoil ہے وہ ہمارا بڑھتے جاتا ہے. سلمان, ہاں سوری, اب ہمارے ساتھ رہیں, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو آپ سے گفتگو پھر ہم جاری رکھیں گے. ویلکم بیک جی. اچھا شاہزیب, بریک سے پچھلے سیگمنٹ میں آپ نے ایک سوال کیا تھا عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں کہ بڑی اگریسو ہے, اگریسو بیانات ہے. تو ایک چیز ہمیں ظاہر ہے کہ یہاں پہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس وقت وہ صرف بیانات تک ہی محدود ہے نا. دوسری طرف ہم ایکچوئل کریک ڈاؤنز دیکھتے ہیں, ہم ایکچوئل دیکھتے ہیں کہ وہ سرویلنس بھی بڑھتی جا رہی ہے. جو صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, آج کی بات ہے یا کل کی بات ہے کہ ایک کیس میں رہا کیا اور پھر کسی اور کیس میں, ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کس کیس میں,
گرفتار کر دیا. تو یہ ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اچھا جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ تھوڑے سے ریسٹرینڈ کیوں نہیں ہوتے, ریسٹرینڈ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو اگریشن اور کنفرنٹیشن سے ہی ان کو فائدہ مل رہا ہے, اور یہ ایک بڑا کلیئر پیٹرن ہمارے سامنے آ رہا ہے. اگر اس وقت میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً روزانہ اب آپ پنجاب ڈیفیمیشن بل لے لیں, آپ ٹویٹر کا بین لے لیں, آپ یہ جو ISI اور وائر ٹیپنگ والی بات ہے یہ لے لیں, تو حکومت اپنی ہی جمہوری پیر پر اتنی کلہاڑیاں مار رہی ہیں کہ ان کو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو ایز دے سے ڈونٹ اف اٹ اینٹ بروک ڈونٹ فکس اٹ. تو ان کے لحاظ سے اگر ان کے نقطۂ نظر سے میں دیکھنے کی کوشش کروں تو دا کرنٹ سچویشن از ایکسلنٹ, جیسے چیئرمین ماؤ نے ایک زمانے میں کہا تھا. اچھا سلمان صاحب, اب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم اکثر کہا جاتا ہے پاکستان میں, اور ظاہر ہے کہ ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ ہے. اس وقت اس اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کا کیا اسٹیٹ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید پہلی بار وہ جو بیانیہ ہے جس کے اوپر ایک مونوپلی ہوتی تھی وہ اب ان کے ہاتھوں سے کچھ باہر نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو از دیر اے لاٹ آف ٹینشن, اے لاٹ آف کنسرن, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں نارملی ہوتا تھا پاکستانی ہسٹری میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اٹ واز موسٹلی پلئنگ دا رول آف این آربیٹر, لیکن اب اس کرنٹ کرائسس میں ہو گیا کہ وہ خود بہت کنٹروورشل ہو گئے اور ان کے اوپر بہت زیادہ کوشچنس آ گئے. پھر عمران خان کی پالیٹکس بھی جس طرح سے انہوں نے اپنی ریٹرک کی, جس طرح سے اپنی پولیٹیکل سلوگنیئرنگ کی, انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ کنٹروورشل بنا دیا. Obviously there are a lot of questions about the way the establishment has been meddling into politics. اب ان کا اپنا ایک ریشنل ہے بیکاز دے تھنک کہ ہم نیشنل سیکورٹی کے گارنٹورز ہیں اور جو ہے وی آر دی فورس وچ از بائنڈنگ دس کنٹری ٹوگیدر. تو جو ڈائنامک اس دفعہ چینج ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ خود ہی بہت زیادہ کنٹروورسی کے اندر آ گئی. اور پھر یہ تھا کہ جو آئی فیل کہ جو انہوں نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا تھا آفٹر اسپیشلی May 9 اس کو وہ اس طرح سے سسٹین نہیں کر سکے, نہ ہی اس طریقے سے اس کو پبلک کے اندر سیل کر سکے. اور جو فیبری 8 کے الیکشن ہے وہ تو ایک طرح کا ریفرینڈم ہو گیا نا کہ بھی جتنی بھی آپ باتیں کر رہے تھے وہ ساری جو ہیں عوام نے اس طرح سے اس کو نہیں مانا. تو عمران خان جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی بڑی اگریسو رہی, بڑی کنفرنٹیشنل رہی, اور پولیٹیکل کمپرومائز پہ تو اتنا بلیو ہی نہیں کرتے نا. کبھی انہوں نے بیٹھے نہیں اپنے اپوزیشن کے ساتھ, بلکہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے تبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے کہ آپ ہی جا کے جو میرے اوپوننٹس ہیں ان سے بات کریں. اور تو عمران کے لیے تو ایز یو سیڈ اٹس اے ویری آئیڈیل سچویشن, ہی ہیز ٹو ڈو نتھنگ, ہی ہیز ٹو جسٹ ویٹ آؤٹ ہز ٹائم رائٹ ناؤ. اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب ایک چیلنج بن گیا ہے کہ ہاؤ آپ جو ایک پاپولیشن جو تھی جو کہ وچ یوزڈ ٹو لک اپ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے اپنی طرف واپس لے کے آئیں. ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان کے ساتھ جو کنفرنٹیشن ہے وہ بھی اتنی انٹینس ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کہ, اور دونوں سائڈ سے کوئی ایسی ویزیبل انڈیکیشن نہیں ہے کہ they want to come to some kind of a compromise. تو جو کنفرنٹیشن ہے وہ تو بڑھتی جائے گی, اور اب اس میں زیادہ ڈینجرس تو یہ سچویشن ہے نا اگر یہ وائلنس کی طرف چلی جائے, آن دا اسٹریٹس وائلنس اسٹارٹ ہو جائے. لکلی ابھی ایسا ہوا نہیں ہے لیکن دیٹس اے پاسبلٹی. پاکستان ہیز آلویز بین اے کنٹری وچ از سٹنگ آن اے پاؤڈر کیگ کائنڈ آف سچویشن. تو اٹس آئی تھنک اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اٹس اے ویری ٹرکی ٹائم اینڈ کمپلیکیٹڈ ٹائم ان کے لیے بھی ہے کہ کیسے سارے جو پروسیس ہے پولیٹیکل جو کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں اس میں کیسے اپنے آپ کو بھی نکالیں اور کیسے ملک کو بھی آگے لے کے جائیں. اچھا, اور جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں شاہزیب اور سلمان, ان کی طرف سے ابھی تک ہم نے کیا سنا ہے؟ میں حکومتی کولیشن پارٹنرز کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے ابھی رضا ربانی صاحب کا ایک بیان تھا اور یقیناً وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے کہ جی اس وقت آپ کی معیشت ICU میں ہے, دہشت گردی ایک بار پھر عروج پر ہے, اور اس قسم کی سچویشن میں صورتحال میں آپ ایک سیاسی پارٹی کو بین کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو خدایا مطلب تھوڑا سا سوچیں, تھوڑے سے لیٹ بیٹر سینس پریویل. لیکن آفیشلی شاہزیب MQM PPP کی طرف سے, MQM کی طرف سے کچھ آپ نے سنا ہے ابھی تک؟ میں نے 2 بیان دیکھے ہیں. ایک MQM پاکستان کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے, ان کی سیاست ہے, ان کا غیر لچکدار رویہ ہے, along those lines. پیپلز پارٹی کا میں نے ایک دیکھا ہے جو آپ کے یہ سندھ کے ہیں انفارمیشن منسٹر شرجیل میمن, اور ان کا بھی along these lines ہے. اب یہ وہ بیانات ہیں جو حکومت کا, جو طارر صاحب کا آج کا جو پوائنٹ آف ویو تھا
اس کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ نچلی سطح سے یہ بیانات آ رہے ہیں, ہمیں ہارسز ماؤتھ سے سننا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آ کے کلیئرلی بتانا ہوگا کہ وہ اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی اب تک بہت کلیورلی پلے کر رہی ہے کہ وہ کیبنٹ میں نہیں ہے اور یہ فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے کہ جی ہم فلاں پارٹی کو بین کرنے جا رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ پبلک ڈومین میں پیپلز پارٹی اس کو اس طرح کھل کر اپروو نہیں کرے گی. ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ اصولی طور پر یہ غلط ہے, کیونکہ آپ کو میں تھوڑا سا یہ یاد دلاتا چلوں کہ 70s میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جمہوری حکومت تھی تو 1975 میں نیشنل عوامی پارٹی کو بین کیا گیا تھا اور ود ان ڈیز ہوا تھا جب یہ حیات شیرپاؤ صاحب کا مرڈر ہوا تھا اس کے بعد, اور سپریم کورٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی کی جو ڈیموکریسی کے لیے قربانیاں ہیں اس سے انکار نہیں ہے, شہادتیں دی ہیں, سب کچھ کیا ہے, لیکن اس کی لیگیسی میں کچھ ٹینٹڈ چیزیں ہیں اور اس میں یہ ایک بھی آتا ہے کہ ایک جمہوری گورنمنٹ کے ٹائم پہ ایک پارٹی کو بین کیا گیا, ولی خان صاحب کی پارٹی کو. تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی وڈ وانٹ ٹو گو دیر, لیکن جس طرح ہم نے بجٹ کے ٹائم پہ دیکھا کہ آخر میں زرداری صاحب اس پہ سائن بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ٹی وی چینل پہ آ کے پیپلز پارٹی روتی دھوتی بھی ہے, تو کچھ اس طرح کا وہ پوسچر لینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اوپر بھی ڈنڈا ہے, ان کے اوپر بھی جو جھگڑا ہے, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, وہ شخصیات کا ہے, اور اگر وہاں سے پریشر زیادہ آتا ہے تو شاید ان کو پھر فائنلی ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. آئی ڈونٹ نو سلمان, آپ نے اگر دیکھا ہے اس سے زیادہ تو آپ پلیز انلائٹن کریں. میں نے اس سے زیادہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس نہیں دیکھی ہیں, لیکن ایز وی ور ڈسکسنگ ارلیئر کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کا اسٹریٹجی ہے, اٹ ہیز نیور ورکڈ, اٹ ہیز نیور ورکڈ ان ہسٹری, اٹ ول ناٹ ورک ان دی فیوچر. اور ابھی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ کوئی لیگلی گورنمنٹ آلسو میرے خیال میں دے ریئلائز کہ ان کے پاس اتنی کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں ہے. اٹس مور آف اے پولیٹیکل موو کہ جو پی ٹی آئی کے لا میکرز ہیں یا جو کہ انڈیپینڈنٹس بھی تھے کچھ, ان کو جو ہے نا پریشرائز کرنے کی ٹیکٹک ہے, اور سارٹ آف اے کاؤنٹر موو ٹو جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی آیا. سو ان دا لانگ رن یہ کامیاب تو نہیں ہوگا, لیکن جو شارٹ ٹرم ٹیکٹیکل جو وار ہوتی ہے اس کے ایک میرے خیال میں دس از اے موو ان دیٹ ڈائریکشن. ٹیکٹیکل کی آپ نے بات کی تو اس کو کہتے ہیں ڈیلیئنگ ایکشن, کیونکہ جہاں تک پریشر کی بات ہے شاہزیب اور سلمان, اب تک جتنا پریشر برداشت کیا ہے یہ اس سے زیادہ تو نہیں ہے میرا نہیں خیال. تو مشکل ہے کہ اس سے کچھ ریزلٹس ملیں گے, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ بیچ میں یہ بھی ایک بات ہو رہی تھی نا کہ اب جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں ان کو توڑا جائے گا, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس منصوبے میں بھی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اچھا, پارٹیز کو بین کرنے کی بات کی تو آپ دونوں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے یاد ہے, آپ سب کو بھی یاد ہوگا کہ شاید 2021 میں ایک پارٹی تھی تحریک لبیک پاکستان, جس کو بھی بین کیا گیا تھا. پتہ نہیں کیا گیا تھا نہیں کیا گیا تھا 2020 میں. ہاں 2020 میں ایسے نہیں 2020 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. آپ کو یاد ہو گیا کہ ملک میں وائلنٹ مظاہرے ہو رہے تھے, وہ چارلی ایبڈو والے, تو ٹی ایل پی کو پہلے بین کیا گیا, لیکن پھر اگلے سال عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اور ٹی ایل پی میں معاہدہ ہوا اور اس کے بعد وہ بین ہٹا دیا گیا ٹی ایل پی سے. اب وہ دوبارہ حرکت میں ہیں, اور ہم نے مطلب کہا جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایک ٹروجن ہارس کی طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جبھی بھی کسی بھی حکومت پر پریشر ڈالنا ہو تو یہ میدان میں آ جاتے ہیں. اکثر فیض آباد انٹرچینج پر, ابھی بھی فیض آباد انٹرچینج پر میرے خیال ہے کہ 2 دن سے تو دھرنا گزر رہا ہے. تو سلمان, آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ ٹریفک کی انکنوینئنس. جی بہت زیادہ ٹریفک کی آپ کی انکنوینئنس ہو رہی ہوگی وہاں پہ. تو سلمان, آپ کی کیا تھنکنگ ہے؟ یہ مطلب کنسپریسی تھیوری ہے, یا اگر اس میں کچھ وزن ہے تو اس وقت کی کس پر پریشر ڈالا جا رہا ہے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہاں بیٹھے ہوئے. ابھی تو اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ who is actually pulling the strings of this particular sitting. لیکن یہ بھی کہ یہ لوگ جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں یہ خود بھی دیکھیں نا, یہ they also want to extract mileage, اور ان کو بھی اپنی نیوزنس ویلیو کا اندازہ ہو گیا ہے, اور بڑے آرام سے دیکھیں, کسی کو پتہ نہیں لگا, وہ آرام سے پریپریشنس کر کے آگے اب انہوں نے بیٹھ کے ایک سٹنگ کر دیا جس کے سے پورے اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو کمیوٹ ہے وہ متاثر ہو گئی ہے, اور جو پولیس ہے اٹس جسٹ اے میئر بائی اسٹینڈر. تو ابھی یہ دیکھیں گے کہ ابھی ان کی ڈیمانڈس جو ہیں وہ تو ایسی ہیں جو کہ دیکھیں اب اسرائیل کے ساتھ تو پاکستان کی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بھی نہیں ہے, اور اتنی زیادہ پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی پاکستان کے جو آ رہی ہیں. سو اٹ obviously shows کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ آن دا فیس جو سم تھنگ ایلس ہے, لیکن ہو سکتا ہے بیک اسٹیج پہ they might be used as some kind of other bargaining chip
तो भी देखेंगे इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या सिचुएशन बनती है. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سلمان. پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں امریکہ پر اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ پر. ویلکم بیک. اچھا, ویسے تو امریکہ میں انتخابات نومبر میں ہونے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے سے یہ الیکشن جیت لی ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے, کیونکہ ہفتے کے روز پینسلوینیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ریلی ہو رہی تھی, جہاں پر فائرنگ ہوئی. ٹامس میتھیو کروکس نام کے ایک شخص نے بظاہر وہاں پر گولیاں چلائیں اور ٹرمپ بال بچایا. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ پیچھے کی طرف دیکھ رہا تھا, ایک اسکرین کی طرف. ان کا کہنا ہے کہ جی ویسے تو میں ہمیشہ کراؤڈ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں, لیکن اچانک پتہ نہیں کیوں میں نے اپنا سر موڑا اور پیچھے جو ویڈیو اسکرین ہے اس کو میں دیکھ رہا تھا, اس کی طرف میں پوائنٹ کرنے لگا تھا اور یہ گولی میرے کان کو چھوتے ہوئی نکلی. اس کے بعد یو ایس سیکرٹ سروس کے سنائپرز نے جوابی فائر میں ٹامس میتھیو کروکس کو ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد جو تصویر آئی ہے ٹرمپ کی, کیونکہ ٹرمپ کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہیں, جو کچھ بھی سمجھیں, ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ ہی از اے ماسٹر آف پبلک امیجری. یہ جو تصویر ہے یہ میرا خیال ہے کہ اگلے 100 سالوں تک, اگر امریکہ اس وقت تک رہا, امریکن ہسٹری بکس میں ہوگی. امیجری چیک کریں, کھڑا ہوا ہے, خون لگا ہوا ہے سائڈ پر, اپنا ہاتھ اس کا بلند ہے, مکہ بنایا ہوا ہے اور پیچھے امریکہ کا جھنڈا. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ٹرمپ کی مقبولیت میں جو رائز آئی ہے کم از کم اپنی پارٹی میں, وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بائیڈن کے ووٹر ٹرمپ کو ووٹ دیں گے, لیکن یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے تمام ووٹرز ووٹ دینے جائیں گے. اور اس صورتحال میں یہ بہت اہم نقطہ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں کافی اس وقت تشویش پائی جاتی ہے. اور یہ ساری تشویش اس وجہ سے ہے کہ ایک تو بائیڈن کی جو غزہ پالیسی ہے اس سے کافی پروگریسیوز, کافی جو ینگ ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں اور بالخصوص جو مسلم امریکن ووٹرز ہیں جن کی اکثریت ہمیشہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی تھی, وہ ان سے الگ ہو گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس سے تھوڑا سا ہی فرق پڑتا ہے. زیادہ فرق جو پڑا ہے وہ ہے بائیڈن کی اپنی حرکتوں سے. جیسے کہ حال میں ہی نیٹو کے سمٹ میں, جو ایک انتہائی اہم سمٹ ہے, بائیڈن صاحب نے کچھ کافی عجیب و غریب باتیں کی. آپ میرے سے نہ سنیں, آپ خود دیکھ لیں. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President. I'm better. You are a hell of a lot better. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. Number one. The fact is that the consideration is that I think I'm the most qualified person to run for president. I beat him once, and I will beat him again. جی بالکل. اچھا, پہلے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو پوتن کہتے ہیں اور پھر اپنے نائب صدر کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں. اور اس سے پہلے جو یو ایس پریزیڈنشل ڈیبیٹ تھی اس میں بھی کئی عجیب و غریب باتیں ہوئیں. ایک آپ کو سنا دیتے ہیں. What I've done since I've changed the law, what's happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said. مجھے نہیں پتا اس نے کیا کہا اور شاید اس کو خود بھی نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے. تو اب اس وقت پہ تقریباً 50% جو ڈیموکریٹک ووٹرز ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ بائیڈن کو اس الیکشن میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور جس طرح پر ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں اضافہ آیا ہے شاہ زیب, لگ رہا ہے کہ چند ماہ باقی ہیں اب الیکشنز میں,
اور اس بندے کو روکنا اس وقت ناممکن ہے. اور انٹرسٹنگ بات اگر آپ نے دیکھی ہو شاہزیب سوشل میڈیا پچھلے 2-3 دنوں میں, تو بہت سارے لوگ ہیں, شہباز گل اور عارف علوی صاحب نے بھی یہ خط لکھا ہے, اور دونوں کے اگر آپ ٹویٹس دیکھیں اور ان کے خط دیکھیں تو بہت ایک کمپیریزن بنائی جا رہی ہے عمران خان صاحب پر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی. اور میرا خیال کہ اسٹریٹجی تو بڑی اچھی ہے, کیونکہ سب کو لگ رہا ہے کہ یار یہی بندہ آئے گا امریکہ وائٹ ہاؤس میں, تو بہتر ہے کہ ابھی سے ہی تھوڑی سی ان کے بارے میں بھی اچھی باتیں کی جائیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ میں بظاہر کیمسٹری اچھی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نومبر میں اگر ٹرمپ آتا ہے تو عمران خان کی پولیٹیکل فارچونز میں کچھ چینج آ سکتا ہے؟ ہیلو شاہزیب, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں ہوں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی آج چھٹی پر ہیں. میرا تو دماغ گھوم گیا ہے, یہ جو بائیڈن صاحب کے آپ نے کلپس چلائے ہیں کچھ پلے نہیں پڑتا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. دماغ انشاءاللہ کبھی نہیں گھومے گا یار, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. چلے بس ایکچولی مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے یار, ہم جتنا ان کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی بزرگی کی وجہ سے نا, مطلب آئی نو ہمیں ہنسی بھی آتی ہے, لیکن بندے کو خود بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ ایک دیر کمز اے ٹائم کہ شاید آپ نے ریٹائر ہو جائیں تو ذرا بہتر ہے. تو ذرا میں یہ سن رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بہت بے چینی ہے, ان پر دباؤ بڑھ رہا ہے, ان کے جو ڈونرز ہیں وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اگلے چند دنوں میں آپ یہ فیصلہ کر لیں بیفور اٹس ٹو لیٹ. تو اب لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے آگے, لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی امریکن الیکشن ہے, بہت ہی ہائی سٹیکس ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے. فی الحال میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں یہاں اجازت دیجیے. 9 اور 10 محرم کے بعد آپ سے پھر لائیو پروگرام میں دوبارہ آپ جمعرات کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.